11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے یہ جو آج کا سبق ہے یہ ہے ترقی پسند تحریک. تو ترقی پسند تحریک ادب میں، اردو ادب میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے. یہ تحریک کیا تھی، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اردو میں ترقی پسند تحریک کے پیش نظر کون سے ادیب شاعر سامنے آئے اور اردو ادب کو موضوعاتی طور پر یا فنی طور پر کس طرح سے انہوں نے ارتقاء دینے میں اہم کردار ادا کیا. 20ویں صدی کے اوائل میں دنیا میں 3 طرح کے نظریات و افکار و خیالات جڑ پکڑ رہے تھے. پہلا نظریہ اشتراکیت کا تھا، جو کہ مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور انہیں سرمایہ داروں کے استحصال سے آزاد کرانے کے لیے وجود میں آیا تھا. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے فسطائیت، آمریت اور نوآبادیاتی نظام کو مٹانے کی عدم کی تحریک سب سے پہلے وہ ذہین جوشیلے ہندوستانی طلبہ متاثر ہوئے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے. یہ فسطائی یا فسطائیت اصل میں نسلی برتری کے عقیدے کی بنیاد پر جرمنی و اٹلی میں زور پکڑ رہی تھی. اس زمانے میں یہ طاقت نہ صرف یہودیوں کی دشمن تھی بلکہ اشتراکیوں کا وجود بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے جو لوگ یا طالب علم یورپ میں پڑھتے تھے تو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ان کی سوچ میں تبدیلی آئی اور یہ بعد میں ادب میں بھی اس کا اثر پڑا. ان طلباء میں خصوصی طور پر سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی غوث اور ڈاکٹر محمدین تاثیر وغیرہ پیش تھے. اب ان لوگوں نے لندن میں 1935 عیسوی میں اس تحریک کی داغ بیل ڈالی جس کے منشور نے ان امور پر توجہ دلائی کہ ترقی اس میں ادب جو ہے، ادب اور زندگی کا بہت گہرا رشتہ ہے. یعنی ایک ادیب کو اپنی تحریر میں زندگی، حقیقی زندگی کی کہانی پیش کرنی چاہیے. مثلا کسی بھی سماج کے مسائل، انسان کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، غریب طبقہ کے مسائل، انہی چیزوں کو ادب میں پیش کرنا چاہیے کیونکہ ادب کو سماج کی خدمت کرنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو مسائل کسی بھی شہر، کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے، کسی بھی انسان، کسی بھی قوم کے ہیں وہ دنیا کے سامنے آئے. اگرچہ مقصدی ادب کی بات کریں تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اس نظریہ پر اس تحریک کے شروع ہونے سے 80 سال پہلے کام شروع کیا تھا. یعنی سر سید احمد خان بھی چاہتے تھے کہ ہم جو ادب تخلیق کریں تو اس میں بھی سماجی مسائل پیش ہونے چاہیے.
لیکن ترقی پسند تحریک کا جو مینیفیسٹو خصوصی طور پر مزدوروں اور غریب طبقہ پر ارتکاز کیا گیا، یعنی فوکس کیا گیا. تو دونوں چیزوں میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہ چاہتے تھے ادب کو زندگی اور سماجی ضرورتوں کا پابند ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں طبقاتی کشمکش کو ختم کرنا بھی ترقی پسند تحریک کا مقصد تھا. اس کشمکش میں ادیب اور شاعروں کی ہمدردی غریبوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہاں پر 1936 میں ہندوستان میں اس کی شروعات ہوئی. علامہ اقبال نے بھی اس طرز فکر پر غور کیا، لیکن انہوں نے اشتراکیت کے بجائے اسلامی مساوات کی بات کی اور ظلم کو یا استحصال کو ختم کر کے انصاف قائم کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا سہارا لیا. تو اس کے ساتھ ترقی پسند تحریک جو تھی غلامی اور آزادی پر بھی فوکس کیا، یعنی غلامی سے نفرت اور آزادی کی حامل تھی. ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ادب کو سماج اور اس کے مسائل کا عکاس ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی جب یہ آگے بڑھتے رہی تو دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے. تو اس تحریک کے نتیجے میں اگرچہ یہ مسائل بھی تخلیقات میں آ گئی، شعر و شاعری میں آ گئی یا ناولوں یا افسانوں میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سامنے آیا، تو وہ تھا جنسیت اور فحاشی کا غلبہ ادب میں ہو گیا. اور کچھ لوگوں نے سماج کا سب سے بڑا مسئلہ جنس کو ہی قرار دیا. تو اس طرح سے بہت سارے جو موضوعات تھے یا مسائل تھے تو ترقی پسند تحریک کے ذریعے شاعروں ادیبوں نے ان پر فوکس کیا، اپنی تحریروں میں پیش کیا. شکریہ.